اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم دیکھیں گے شہر القرآن و بالاحسان پارہ 4۔ محبوب چیز اللہ کے لیے، اللہ سے محبت کے دعوے کو سچ کرنے کے لیے اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ مقام ابراہیم کا اللہ کے گھر کی تعمیر میں نیند اور آرام قربان کرنا۔ حج بیت اللہ کے گھر کی طرف رغبت رکھنا۔ استطاعت ہو تو زندگی میں ایک دفعہ لازمی اور 5 سال میں ایک دفعہ خوشی سے جانا۔ اللہ سے ڈرنے کا حق، ساری زندگی اللہ کی فرمانبرداری میں گزارنا اور حالت اسلام میں موت کا آنا۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا، اللہ کی رسی یعنی قرآن مجید پر جمع ہونا اور افتراق اور اختلاف سے بچنا۔ خیر کی طرف دعوت، قرآن، اس کے احکام اور نیکی کی طرف لوگوں کو بلانا۔ بہترین امت کی علامت، اپنے ارد گرد والوں کی فکر کرنا، نیکی کی طرف دعوت دینا اور برائی سے روکنا۔ صبر اور تقوی، وقتی آزمائشوں سے نپٹنے کے لیے صبر اور تقوی اختیار کرنا۔ جنگ احد، مال کی محبت کی وجہ سے ناکامی کا ہونا، کامیابی کے لیے کام کو خالصاً اللہ کے لیے کرنا۔ محسن، تنگی اور خوشحالی میں خرچ کرنا، غصے کو پی جانا اور دوسروں کو معاف کر دینا۔ جنت بیش قیمت ہے، حصول کے لیے صبر اور جہاد کرنا۔ شاکرین، بڑے سے بڑے دکھ کو اللہ کی خاطر سہ جانا، سب محبتیں قربان کر کے اللہ کے دین کا کام کرنا۔ غم پر غم، مضبوط بنانے کے لیے، برداشت پیدا کرنے کے لیے ایک کے بعد ایک امتحان سے گزرنا۔ نرم خوئی، ساتھیوں کی غلطیوں کو ان کے اخلاص، قربانیوں اور ماضی کے کاموں کو سامنے رکھتے ہوئے معاف کر دینا۔ احسان عظیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاوت آیات، تزکیہ اور تعلیم کتاب اور حکمت کا ذریعہ بنا کر امت پر خاص عنایت کرنا۔ شہادت کی تمنا، اللہ کے پاس خاص زندگی اور رزق پانے والے مقام شہادت کی دل سے تمنا اور دعا کرنا۔ اللہ پر بھروسہ، ہر دشمن سے بے خوف ہونے کے لیے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہنا۔ دھوکے کا سامان، دنیا دھوکے کی چیز ہے، اس کے فریب میں آنے سے خود کو بچانا۔ آخرت اور آگ کے عذاب سے بچنے کی فکر کرنا۔ آل عمران کی آخری آیات، ان فی خلق السماوات والارض، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ملنے پر اتنا روئے کہ داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ ان آیات پر تدبر کرتے ہوئے تلاوت کرنا۔ صلہ رحمی، اللہ کی خاطر رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہنا اور قطع رحمی سے بچنا۔ ایک سے زائد نکاح، ضرورت کے تحت عدل کی شرط کے ساتھ اجازت ملنا۔ وراثت، اللہ کی بتائی ہوئی تقسیم کے مطابق ہر ایک کو اس کا مقرر کردہ حصہ دینا اور اس میں کسی کی کمی بیشی نہ کرنا۔ توبہ کی گنجائش، نادانی یا جہالت سے غلط کام کر لینے کے فوراً بعد توبہ کرنا اور دیر نہ کرنا۔ موت کے وقت کی جانے والی توبہ قبول نہ ہونا۔ معروف برتاؤ، گھروں میں خواتین کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے اچھا سلوک کرنا اور بلا وجہ دست اندازی سے بچنا۔ علیحدگی کی صورت میں دیا ہوا مال واپس نہ لینا۔ حرمت والے رشتوں کے تقدس کا پاس کرنا اور ان کی حرمت کا خیال رکھنا اور ماضی میں جو ہو چکا اس کا اعادہ نہ کرنا۔ آئیے نیکی کے اعلیٰ معیار کو پانے کے لیے اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں قربان کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر جمع دے۔ آمین یا رب العالمین۔